لیکن اس سے پہلے ایک آن لائن سوال آیا ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صغیر عالم پوچھ رہے ہیں کہ جلسہ میں شاعروں پر پیسہ لوٹانا کیسا ہے؟ بھائی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو جلسہ میں شاعروں کو تو پیسہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی جائز ناجائز نہیں بول رہا ہوں، لیکن جیسے حالات بن چکے ہیں، ان شاعروں کو، نعت خوانوں کو پیسے دے دے کر کے آپ اپنا جلسہ برباد کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ جتنا پیسہ دیتے ہیں ان کا ٹائم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ پڑھنے کو 3 شعر تو پڑھیں گے، 7 شعر، 8 اشعار پڑھیں گے، 10 اشعار پڑھیں گے۔ ایک اور سن لیجئے، فرمائش کوئی نہیں کیا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ دوستوں کی فرمائش ہے کہ ایک بھوجپوری کلام پڑھ دیا جائے، دوستوں کی فرمائش ہے کہ ایک فلاں کلام پڑھ دیا جائے، تو وہ فرمائش ہوئی نہیں رہتی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے، ممبر رسول پہ، اور اس طرح سے وہ سامعین کا سارا وقت برباد کرتے ہیں، خطیبوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ جو پیغام جلسہ کے اسٹیج سے، جلسوں کے ممبر و محراب سے جانا چاہیے، وہ پیغام قوم تک نہیں جا پاتا، اور قوم بھی اس قدر نعت سننے کی رسیہ بن چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ میں صرف نعت سننے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی عادت ہم نے بگاڑ دیا ہے، نعت میں ہی پورا جلسہ ہم نے، پورے جلسہ کا وقت ہم نے گزار دیا۔ تو یہ پیسے دینے کی وجہ سے بھی یہ نعت خوان لوگ زیادہ ٹائم لیتے ہیں، زیادہ کلام پڑھتے ہیں اور جلسوں کا ٹائم خراب کرتے ہیں۔ تو ان کو تو پیسے نہیں دیجئے تو اتنا زیادہ پڑھیں گے ہی نہیں، پیسے دیجئے نہیں ان کو۔ بہت زیادہ شوق ہے آپ کو راہ خدا میں پیسے اٹھانے کا اور پیسے خرچ کرنے کا، تو اسی جلسے میں آپ کو کوئی نہ کوئی مجبور، بے کس، اپاہج مل جائے گا۔ آپ کے گاؤں میں کتنے مجبور لوگ مل جائیں گے، ان کو دے دیجئے نا، کسی ادارے کو دے دیجئے نا۔ ان لوگوں کو دے کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ جلسوں میں بہت زیادہ ناچ ناچ کر شاعروں پر پیسے لٹاتے ہیں، گاؤں میں جا کے معلوم کیجیے گا تو وہ جناب کے اوپر امام صاحب کی تنخواہ 2 2 3 3 مہینے کی باقی رہتی ہے، اور جلسے میں یہ نوٹ چھلکاتے رہتے ہیں۔ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ جس انداز میں نوٹ چھلکاتے ہیں اور مظاہرہ کرتے ہیں ان کو ثواب بھی کچھ ملتا ہوگا۔ ویسے نیت پر ہے، دار و مدار، نیت اچھی ہوگی تو خیر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن کتنوں کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اور اس کا بھی اندازہ آپ کو ہوتا ہوگا کہ جس انداز میں آتے ہیں۔ ارے شاعروں کو تم 500 دے رہے ہو، تم اپنے گاؤں کے امام صاحب کو کبھی ایک ٹوپی خرید کے دیا؟ تمہارے گاؤں میں جو سال بھر امامت کرتے ہیں ان کو کبھی ایک رومال خرید کے نہیں دیا؟ اور جو 1 گھنٹے کی ملاقات کے لیے کہاں دور دور سے آ گیا، اس کے اوپر آپ ہزاروں لٹا رہے ہو؟ یہ کون سا دین ہے، کون سی نیت ہے آپ کی؟ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ نیت اچھی رہتی ہوگی۔ اس لیے پیسے دینا ہی نہیں چاہیے ان کو، تاکہ یہ جلسے کا وقت برباد نہ کریں۔ خطبہ سوئے رہتے ہیں، ہر نعت کے بعد اناؤنسر اعلان کرے گا، ہاں فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا پرمغز خطاب، تفصیلی خطاب، مدلل خطاب، مفصل خطاب آپ کو سننا ہے۔ اور وہ مدلل مفصل خطاب کیا کریں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں بچتا ہے، یہ سارا ٹائم یہ نعت خوان ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ ختم کرانے میں پبلک کا بھی ہاتھ ہے، یہ پیسے لٹاتے ہیں، شاعر کا من پڑتا ہے، سوچتا ہے کہ ان کو اتنا پیسہ ملا، دوسرا بھی اپنی ڈائری سنبھال کر آتا ہے کہ ہم کو بھی اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تو یہ پیسے پانے کی لالچ میں سارا وقت خراب کرتے ہیں۔ پیسے دینا چھوڑ دیجئے، یہ ٹائم پہ بیٹھ جائیں گے، وقت پر بیٹھ جائیں گے، اس لیے دینا ہی نہیں چاہیے ان کو پیسے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی سے ملتا ہوا ایک سوال، نعت سننے کا مقصد کیا ہے اور سنانے کا مقصد، اس پہ کچھ روشنی ڈالی جائے۔ نعت سننے کا مقصد کیا ہے؟ نعت نبی، نعت نبی سننا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ نعت نبی پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، سننا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس انداز میں ابھی نعتیں سنی جا رہی ہیں اس میں کہاں لگتا ہے کہ یہ تصور، اتنا پاکیزہ تصور ہوتا ہوگا۔ یہاں تو ایک مہذب انداز میں کوئی نعت پڑھنے والا کھڑا ہو جائے اور زیادہ سبحان اللہ کہو، ہاتھ اٹھاؤ، پیر اٹھاؤ، ذرا ادھر سے جھوم کے بولو، ذرا ادھر سے جھوم کے بولو، ذرا آگے والے بولو، ذرا پیچھے والے بولو، دائیں والے بولو، بائیں والے بولو، ذرا اس پارٹی کو دیکھوں، اس پارٹی کو دیکھوں۔ جس انداز میں یہ آپ کو جس پیٹری پر یہ لاتے ہیں اور اسی انداز میں آپ بھی مچلتے ہیں، تو اب نیت کا حال تو خدا جانے، نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا۔ نعت سننے کا مقصد ہونا چاہیے کہ میرے آقا کی بڑائی ہو رہی ہے،
میرے آقا کی مدح و ثنا ہو رہی ہے، میرے آقا کے اوصاف حمیدہ پڑھے جا رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں، تو ان کو شوق سے سننا تو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن نیت بھی بخیر ہونا چاہیے۔ لیکن سیدھے سیدھے انداز میں اگر کوئی شاعر پڑھے تو آپ نہیں سن پاتے۔ اس سے اچھا کلام اگر کوئی پڑھے لیکن انداز ویسا نہیں ہو، آواز ویسی نہ ہو، تو آپ اتنی رغبت سے، اتنی چاہت سے نہیں سن پاتے ہیں۔ تو خود آپ فیصلہ کیجئے نا کہ آپ کے سننے کی نیت کیسی ہے۔ مقصد تو ہونا چاہیے کہ آقا کی نعت ہے، آقا کی نعت ہم سنیں گے تو یقیناً ہم کو ثواب ملے گا، یہی نیت ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہت اچھی آواز اور بہت زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ اس لیے نعت میں صرف بس یہ تصور کریں کہ میرے آقا کی بڑائی ہو رہی ہے اور غلام اپنے آقا کی بڑائی سن کر کے خوش ہوتا ہے۔